أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی کا بالکل کافی ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آگے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ پچھلے آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یسألک اہل الکتاب، یعنی یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف مکمل کتاب کیوں نہیں لاتے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری کتاب دی تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے جواب دیے، ایک الزامی جواب دیا، اور پھر دوسرا جواب اس سے پچھلی آیات میں انا اوحینا الیک ان میں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ساری بات جو ہے تفصیل کے ساتھ بتا دی۔
اب یہاں سے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، مگر اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی ضرور دیتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ علیم کل ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو عبد الرحمن ان کا نام تھا، اور یہ حدیث کے راوی ہیں اور بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ ان کے متعلق کتب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے تھے اخذت بعلم اللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیا ہے، اب تم سے افضل دنیا میں کوئی نہیں، الا بعمل، ہاں جو اس پر عمل کرے گا وہ تجھ سے بہتر ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا علم ہے، جس نے اسے حاصل کر کے اس پر عمل کر لیا وہ افضل ترین آدمی ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کی صداقت کی، جس کے سچا ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس چھوٹی سی چھوٹی آیت سورت بھی ہو، اسے اپنے آپ کو فقیر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس قرآن پاک ہے جو سب سے زیادہ عزت شرافت والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا والملائکۃ یشہدون، اللہ کے فرشتے بھی اس کی حقانیت کی، اس کی سچائی کی، اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور فرشتے ملائکہ یہ اللہ کی وہ مقدس مخلوق ہے جس کی تعداد خود اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے فرشتوں کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے اس لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کتاب کی گواہی نہ بھی دے، فرشتے گواہی دیتے ہیں لیکن اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی گواہی نہ دے تو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے سچا ہونے اور اس کے حق ہونے کے گواہ ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ بلکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی قرآن کی سچائی اور صداقت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ذرا کافروں کی حال بھی سن لیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کتاب، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء، اس کی صفات یا قیامت کا انکار کیا۔ اور اس سے مراد یہاں پر یہودی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کو نہیں پہچانتے۔ گویا آخری نبی اور آخری شریعت کا نہ صرف خود انکار کرتے ہیں بلکہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو روک لیں اور لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ گمراہ ہو گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہٹ جانے والوں کے متعلق اللہ نے خود فرمایا اس جگہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،
کہ یہ لوگ مخلوق کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا فقد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی حق بات کی قبولیت سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے، آج کے حالات میں اس آیت کو دیکھا جائے تو آج خود مسلمان اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان خود ہی دوسروں کو اسلام کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مسلمان توحید کی بجائے شرک، سنت کی بجائے بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، کافروں کے طریقے پر چلیں گے، تو لوگ تو اسلام سے متنفر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہرحال یعنی آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے اوپر یہ آیت فٹ آ رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے انکار کیا اور زیادتی کی، کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کو راستہ بتلائے گا۔ جب تک کوئی شخص فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، باطل طریقے پر اڑا ہوا ہے، ضد اور دھرمی پر اڑا ہوا ہے، تو اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اسے سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، بلکہ الا طریق جہنم، اسے تو جہنم کا راستہ ہی میسر آئے گا، وہ جہنم کے راستے پر چلے گا۔ خالدین فیہا ابدا، اور اس جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور جہنم کے راستے پر چلانا اور جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی زیادہ فوجیں بلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو قادر مطلق ذات ہے، جب چاہے کسی کو سزا دے دے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا کردار بیان کیا ہے، اور میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ آج دیکھا جائے تو ہمارا اپنا کردار بھی یہی ہے مسلمانوں کا۔ اب اگلی آیات میں نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ یا ایہا الناس، قرآن میں جہاں بھی جب یا ایہا الناس کے الفاظ آتے ہیں تو پھر اس صورت میں خطاب سب کو ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، کسی عقیدے کے ساتھ ہو، وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کا رسول حق بات لے کر آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، کہ اللہ کا آخری رسول تمہارے پاس اللہ کا آخری پیغام یعنی قرآن پاک لے کر آیا ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے پھر فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر انکار کرو گے آخری نبی اور اس کے لائے ہوئے جو اس کی لائی ہوئی کتاب ہے اس سے پھر جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ اس کی سلطنت سے باہر کیسے نکل سکو گے؟ تم کس چیز پر مغرور ہو؟ تمہاری ذاتی ملکیت میں کیا ہے جس پر اکڑ رہے ہو؟ لہذا اس کی گرفت سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ تمہارے اخلاص، تمہارا جو نفاق اور تمہارے کفر و شرک کو خوب جانتا ہے، اور وہ کمال حکمت کا مالک بھی ہے، کمال حکمت کا مالک بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو موقع دیتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب سب کو جمع کر لے گا، اور پھر اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔
اور اگلی آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیت کے متعلق بات کی ہے، تو فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا یا حد سے بڑھنا۔ تو اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے بندے کو اللہ کے مقام تک، الوہیت کے مقام تک پہنچا دینا، یہ غلو ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا گیا ہوں۔ اب یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ حد سے تجاوز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا اور کبھی اللہ کا یعنی بیٹا اور کبھی تین میں سے ایک، یہ کہنا، فرمایا کہ ایسی باتیں مت کہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ حد سے بڑھنا یہ حد سے تجاوز، یا بلکہ یعنی حد سے بڑھنا، یعنی جس کی افراد و تفرید کہتے ہیں، یہ حد سے زیادہ کوتاہی کرنا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ افراد و تفرید دونوں غلط ہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ساری سورہ مریم میں آگے موجود ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ہم نے انسانی شکل میں اپنا فرشتہ بھیجا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کے آستین میں پھونک مارنے سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ اور مگر اگرچہ یہ روح جو ہے، یہ پھونک جو ہے فرشتے نے ماری تھی، مگر چونکہ یہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ روح منہ، اور کلمہ ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ روح بھی ہے۔ اور روح سے اس کے اطلاق جو ہے وہ نفخہ جبرائیلیہ، یعنی جو انہوں نے جو پھونک ماری تھی نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور روح کے لفظ سے اس واقعے کی شرافت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیدائش معمول کے خلاف ایک غیر تدریجی، یعنی بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر، پہلے وہ پانی کا نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں، یعنی ایک تدریجی پورا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے بچہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اپنی قدرت کاملہ سے غیر تدریجی طریقے سے یہ سارا عمل میں آیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، وہ جس طرح چاہے کوئی کام کر دے۔ کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ تو اللہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہنے کی دیر ہے، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہے، اور یہاں بھی اللہ نے ظاہری اسباب کو ایک طرف کر دیا اور بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش کر دی۔ تو اس وجہ سے فرمایا روح اللہ اور کلمت اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا۔ اور فرمایا کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ٹھیک ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، اور یہ تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور ان کے انکار کفر ہے۔ اور فرمایا اہل کتاب
ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 خدا مت کہو۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ جو ہے، ان کے مختلف فرقے ہیں اور مختلف وہ ہیں، ان کی عجیب عجیب عقیدے ہیں۔ ان کا ایک یہ بھی ہے کہ 3 خدا ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، وہ کہتے ہیں یہ 3 خدا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے، غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی یہ اتنا برا اور غلیظ عقیدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اولاد ثابت کی جائے، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، انتہائی برا عقیدہ ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، اس سے زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو اس نے فرمایا انتہو، اس غلط عقیدے اور باطل عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ اور اس کے انبیاء پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا یہی صحیح عقیدہ ہے، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری اور کامیابی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی واحد اور اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خالق اور بے نیاز ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، انسان سارے کے سارے فقیر ہیں، اور وہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور فرمایا کہ تم کیوں مسیح کو الوہیت میں شریک کر کے، الہ ہونے میں شریک کر کے گمراہ ہوتے ہو؟ فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے، تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وکفیٰ باللہ وکیلا، کارساز بھی اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اور مسیح علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، کارساز وہ نہیں ہیں، وہ خدا وہ نہیں ہیں، الہ وہ نہیں ہیں، وہ تو تمہاری اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور تم نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا۔ اور دوسری جگہ، ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ فاتخذوہ وکیلا، کہ صرف اور صرف اللہ کو کارساز پکڑو، کہ کام بنانے والا، نفع نقصان دینے والا، صحت بیماری دینے والا، زندگی موت دینے والا، وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فاتخذوہ وکیلا، اور تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جیسا کہ میں نے ان آیات کے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ آج اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں نا، تو یہ آیات ہم پر بھی فٹ آتی ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور اللہ کے بندے کو اللہ کے الہ ہونے میں شریک کر دیا یا الہ بنا دیا، تو آج مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اسی غلو کا شکار ہو چکی ہے، وہ کہ یہاں تک کہ اولیاء اور اماموں کو نبیوں کے منصب تک پہنچانے والے، ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ بعض تو انبیاء کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دینے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ اور پھر کیا نام اس کا، یہ پیری مریدی جو ہے، اور ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ سارے کے سارے ظاہر سی بات ہے مشرکانہ عقائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ توڑ رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پیر تو وہ ہے جو اللہ کا راستہ بتائے، انسانوں کی تربیت کرے، اور تمام اولیاء یہ جتنے بھی تھے یہ اللہ کے سچے بندے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو پیری مریدی یہ باقاعدہ ایک وہ کاروبار بن چکا ہے، اور پاکستان کے کتنے پیر ایسے ہیں جن کے یورپ میں اور یو کے وغیرہ میں یعنی وہ اربوں ڈالر مالیت کے اساس سے یہ وہاں پر رکھتے ہیں۔ یہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی جس میں پاکستان کے بڑے بڑے جو گدی نشین ہیں نا، بڑے بڑے جو پیر ہیں ان کے نام تھے کہ ان کے یورپ میں اور اس میں باہر کے ممالک میں ان کی کیسی ان کے کتنے یہ اثاثوں کے مالک ہیں۔ تو یہ آج کل تو یعنی ظاہر سی بات ہے یہ ایک وہ بن چکی ہے، فیشن بن چکا ہے اور ایک کاروبار بن چکا ہے باقاعدہ۔ اور خاص طور پر بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کے باپ دادا تو واقعی میں اللہ والے تھے، اور آج ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان بیچاروں کو نہ دین کا کچھ پتہ ہے نہ کسی کا کچھ پتہ ہے،
اور وہ سلطان بہو کے کوئی وہ ہے جانشین ہے، جنگ والے جو تھے نا سلطان بہو، بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے کوئی ایک جانشین ہے، اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اتنا زیادہ مشہور ہے، وہ باقاعدہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے. تو ہے وہ پیر ہے، اور لوگ اس کے مرید جو ہے اس کے پاؤں بھی چومتے ہیں، اس کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں. ظاہر سی بات وہ بیچارہ جاہل آدمی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے حد سے تجاوز کیا، تو اسی طرح آج عیسائیوں نے، یہودیوں نے، یعنی دونوں میں افراد و تفرید تھی. یہودیوں نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ایک نیک بندہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے اتنے آگے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا. اسی طرح یہ جو بزرگان دین ہیں اللہ والے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، تو حد سے نہیں بڑھنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. یہی غلو فی الدین ہے، اور یہی چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیونکہ اس سے آگے جب انسان بڑھتا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بدعت کے اندر پھر بدعات جاری ہوتی ہیں. اور یہ غلو کا ہی نتیجہ ہے کہ نصارہ غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہودی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک کر کفر میں مبتلا ہو گئے. اب آگے جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق مزید بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہاں تک یہ بات یہی ہے جس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ غلو سے اپنے آپ کو ہمیشہ انسان کو بچانا چاہیے، اور اعتدال والا راستہ، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے.